بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جس کی تعلیم نہیں تھی اور اس کی شکل بھی عام سی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے خواہش کی کہ وہ اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے ماں باپ نے بھی ادھر پر زور دیا۔ لڑکی کے ماں باپ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے شروع میں ہاں کر دی۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن جب وہ لڑکی اس کے پاس آ کر رہنے لگی تو اب اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو بالکل جاہل ہے۔ وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ نہ تو اس کی عقل ہے اور نہ شکل ہے، اس کے ساتھ میں کیسے پوری زندگی گزاروں گی۔ لہٰذا وہ لڑکی دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنے لگی، مگر چپ رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی بھی ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی، لیکن اسے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا اس نے شروع میں ہاں بھی کر دی تھی۔ 2-4 دن کے بعد اس کا خاوند اسے لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹی تیاری کرو، تمہارا خاوند تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ بیٹی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ چنانچہ لڑکی نے اپنا سامان باندھا اور خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ ان دونوں کو ایک گاؤں سے گزرنا تھا۔ اس لڑکی نے راستے میں اپنے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹڑی رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ اس کی بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو دھکا دیا اور وہ کنویں میں جا گرا۔ لڑکی نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر گیا ہوگا اور اب ہمیشہ کے لیے اس سے میری جان چھوٹ جائے گی، لہٰذا وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے مکر کرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ ماں باپ نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ وہ کہنے لگی، خاوند نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر وہ کہیں چلا گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں وہاں اکیلی تھی، اس لیے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کوئی غیر مرد آ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ مجھے وہاں جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ آدمی تو بڑا بے پرواہ آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکی کے ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے۔ ادھر جب اس کا خاوند پانی میں گرا تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، لہٰذا اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوتا ہے۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور یوں وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے سے چڑھتے چڑھتے کنویں سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ اپنے سسرال کے گھر چلا گیا۔ اب اس کے کپڑے بھی سوکھ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے ماں باپ نے اسے خوب باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگے، تو کیسا بے وقوف انسان ہے، تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے ہماری بیٹی کا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس لڑکے نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب لڑکی کے ماں باپ نے دیکھا کہ واقعی یہ لڑکا اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ اپنے خاوند کے ساتھ۔ اب تو بیٹی چل پڑی اپنے خاوند کے ساتھ، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ ہے، یہ بے عقل ہے، اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے،
لیکن اس نے میرے والدین کے سامنے میرا اتنا بڑا عیب چھپایا۔ اس کا دل واقعی بہت بڑا ہے۔ اگر اس نے میرے والدین کے سامنے میری اس حرکت کا ذکر کیا ہوتا تو میں تو اپنے والدین کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کی اس بات کی وجہ سے اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی بقیہ ساری زندگی اپنی خاوند کی محبت میں گزار دی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو اس کے عہدے، اس کی دولت یا اس کی شکل سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کا دل کیسا ہے۔